بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 11ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 11ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اب اس آیت مبارکہ میں غزوہ تبوک اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر آئے نا، تو واپسی پر آ کر منافقین نے آگے سے اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے وہ منافق تھے، تو وہ آگے سے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کسی نے کوئی بہانہ لگایا، کسی نے کوئی بہانہ لگایا کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں آیت مبارکہ کا نزول فرماتے ہوئے فرمایا کہ یا تعذرون الیکم، تم سے بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو آگے فرمایا کہ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ آپ پیارے حبیب، آپ ان کی کسی بھی بات پر یقین نہ کرنا، یعنی ان منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ منافقوں کی کسی بات کا یقین نہ کرنا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں نہ جا سکے، تو ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور پھر آگے جا کے بڑا ہی خوبصورت اللہ رب العزت نے ایک چیز ہمارے سامنے واضح فرما دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ اب یہاں سے ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت در حقیقت ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور یہاں پر کچھ بھی ہیلا بہانہ یا اسی مسجد کے اندر رہتے ہوئے دنیا کا کوئی اور کام جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ایک بات اور ذہن نشین رکھے کہ کچھ مسجد کے نام پر بنائی جانے والی مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہوتی، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی کس کام کے لیے؟ نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ اب یہ مسجد کہاں پر بنی؟ مسجد قباء، یہ مدینہ شریف میں مسجد آتی ہے، مسجد قباء کے قریب ہی جا کے کفار نے مسجد بنا لی، منافقین تھے انہوں نے مسجد بنائی۔ جب وہ ابو عامر بہت بڑا منافق تھا، اوپر سے مسلمان کہلواتا، تو اس نے یہ اس وجہ سے مسجد بنائی تاکہ جو ہے وہ باہر سے آنے والے جو قافلے ہیں، رومی قافلے، ان کا اڈا بنایا جائے، وہ یہاں پر آ کر ٹھہرے تاکہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد انہوں نے بنائی، تو میرے رب نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، یہ مسجد نہیں ہے، یہاں پر آپ جا کر کھڑے نہ ہونا، نماز نہ پڑھانا، جبکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ یہاں پر آ کر ایک نماز پڑھا دیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو چکی تھی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ یہ مسجدیں نہیں ہے، یہ نقصان پہنچانے والی جگہ ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھے کہ آج بھی اگر کوئی مسجد بنائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا وہاں پر اڈا بنا لیا جائے، تو وہ مسجد نہیں رہتی، بلکہ وہ نقصان پہنچانے والی جگہ ہے۔ اور پھر آگے جا کے اسی پارے کے اندر، اسی صورت کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بات ذہن نشین کہ بڑے رؤوف الرحیم ہیں، مسلمانوں پر، مومنوں پر بڑے حریص ہیں۔ قرآن نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے بڑی خوبصورت بات یہ نکلتی ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مومنین کے لیے بھلا چاہنے والے تھے۔ وہ ایک روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دوں، لیکن میں نے اس وجہ سے وضو کے ساتھ جب وہ مسواک کو فرض قرار نہیں دیا کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ گئی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس امت کا مشقت میں پڑنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گراں گزرتا، بڑا مشکل گزرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ امام حسین کے بارے میں یہاں تک آتا ہے علم تھا کہ میری اولاد کو چتکبڑا کتا جو ہے وہ خون پیے گا، آپ نے فرمایا تھا، لیکن آپ نے جب وہ ہاتھ اٹھا کے اولاد کے لیے نہیں مانگا، جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں اس امت مسلمہ کے لیے، اپنے جب وہ امتیوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غاروں میں جا کر رویا کرتے تھے، سارا دن ساری رات غاروں میں رہا کرتے تھے، اور ایک دن بھی 3 دن آپ جا کے غاروں میں رہتے ہیں۔ روایت ملتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غار کے اندر چلے گئے، صحابہ کرام نے سمجھا کہ پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں چلے گئے۔ یہاں صحابہ کرام وہ تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج 3 دن گزر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور جب پوچھتے ایک جگہ سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غار میں ہے۔ ایک عرابی تھا نا، وہ بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کے نبی کو تو نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک غار کے اندر سے ایک شخص کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو سمجھ گئے صحابہ کرام کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام فوری طور پر گئے، جا کر دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں ہے، ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی امتی۔ آپ نے عرض کی صحابہ کرام نے کہ آپ جب وہ سر سجدے سے اٹھا لیں، تو آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، آپ گھر میں آگے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ آپ ہی جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ آپ سر سجدے سے اٹھا لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ گئی تو آپ نے بھی فرمایا کہ عرض کی کہ حضور سر سجدے سے اٹھا لیں، لیکن سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے۔ اور پھر ایک ہی بات ذہن میں آئی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے ذہن میں کہ جب دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی تو اس وقت جو گاؤں کا جو وڈیرا ہوتا ہے وہ اپنے سر کی پگ اتارتا ہے اور قدموں میں رکھ کے کہتا ہے کہ اس پگ کی لاج رکھ لے، جو ہے وہ میری بات مان لے۔ تو سیدہ طیبہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ میں اپنے سر سے چادر اتارتی ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ کر یہ عرض کرتی ہوں کہ حضور سر سجدے سے اٹھا لے۔ ابھی ہاتھ بڑھ رہا تھا، ادھر سے جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے آ کر یہ خوشخبری سنا دی، حضور سر سجدے سے اٹھا لیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے کتنا حریص ہوا کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ امت نے پھر کیا کیا آگے سے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا نا قرۃ عینی بک صلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے کتنی ٹھنڈک پہنچائی، ہم نے تو جب وہ دن میں ایک نماز پڑھ لی سوچ لیا کہ ہم نے حق ادا کر لیا، جب ہفتے میں جا کے ایک جمعہ پڑھ لیا حق ادا کر لیا، کسی کا جنازہ پڑھ لیا تو ہم نے سوچ لیا حق ادا کر لیا، نہیں تو سال کے بعد ایک عید پڑھ لی تو ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا۔ نہیں، یہ پانچوں وقت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے یہ نماز۔ تو ہمیں بھی چاہیے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے روتے تھے، ہم بھی ان سے وفا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ پھر اسی جو وہ پارے کے آگے چل کے جو وہ سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یونس کو یونس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، تو یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے جب عذاب کو دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے نا، تو کشتی میں سوار ہو کے جب سمندر کی طرف نکلے تو طوفان آیا، اور پھر اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مچھلی آ گئی، تو یونس علیہ السلام کو اس مچھلی میں اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا، اور پھر ساحل سمندر یعنی سمندر کے پار جا کے ان کو باہر نکال دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہی کے لیے پھر وہ ایک زمین کے اندر ایک بیل دار درخت اگایا، یعنی ان کے لیے کھانے کا پینے کا سامان جب وہ مہیا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو وہ کھانا پینا کھایا، اور پھر اس کے بعد جب قوم تھی نا جو یونس علیہ السلام کی، ان پر جب عذاب نازل ہوا نا، تو انہوں نے عذاب دیکھتے ہی توبہ کر لی اللہ رب العزت سے،
تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میرا رب تو فرماتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں تجھے معاف کر دوں گا، میرے سے مانگو میں تمہیں معاف کروں گا، میں تجھے دوں گا۔ تو جب قوم نے دیکھا، حالانکہ قوم کے بڑی بار کہا تھا کہ جب توحید کا اعلان کیا اور ایک حق کا پیغام دیا، لیکن وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب عذاب کو دیکھا تو فوراً مان گئی، توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ یہ ذکر اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کو سورت یونس کہتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ اسی صورت کے اندر ملتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ہارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خالازاد بھائی تھے نا، تو انہیں یہ کہا کہ جب وہ فرعون بڑا ظالم تھا، فرعون نے بڑے جو ہے وہ ظلم کیے تھے، تو وہ عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، جتنے بھی عبادت گاہیں اس وقت کی تھی فرعون نے ساری کی ساری گرا دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ ایسا کریں، جو آپ کے گھر ہے نا اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو، یعنی اپنے گھروں کو آباد کرو۔ تو پھر اسی سے علماء کرام نے لکھا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو، تاکہ تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر وہ بھی نماز کی پابند ہو جائے، وہ بھی نماز پڑھنے کی عادی ہو جائے۔ کیونکہ جب گھروں کو ہم قبرستان بنا لیں گے تو پھر ہماری اولاد کیا کرے گی؟ وہ بھی قبرستان کی طرح پھر پروان چڑھے گی، انہیں بھی نماز کا علم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اولاد جب وہ والد کو کاپی کرتی ہے، بیٹی ماں کو کاپی کرتی ہے، جب ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی نماز پڑھے گی، باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا خود بخود ہی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دو، اپنے گھروں میں عبادت کرنا شروع کر دو، اس سے جو ہے وہ تمہارے گھر بھی آباد ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے، اور یہ اسی سورہ یونس کے اندر ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل آ جائے تو اس وقت خوشی مناؤ۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضل ہو سکتا ہے کہ ہم علی شفا حفرۃ من النار، قرآن ہے کہ ہم آگ کے کھوکھلے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے اس آگ سے ہمیں نکالا اور راہ راست کی طرف لایا۔ ہم تو جہالت کی چکی میں پس رہے تھے نا، اس وقت جہالت کا دور دورہ تھا، نہ ماں بہن کی تمیز تھی۔ ایک وہ بھی دور تھا کہ ماؤں کو جو ہے وہ کیا ذلیل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ جو ہوتا تھا درگور کر دیا جاتا تھا انہیں زندہ، اور جب وہ بیویوں کو جوئے میں ہرا دیا جاتا تھا، یعنی یہ حالت ہوتی تھی اس وقت۔ اتنی جہالت کا دور تھا، ہمیں ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی۔ تو اس دور میں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بچایا، اور ہمیں جو ہے وہ عبادت کا بھی علم نہیں تھا کہ ہم کس کی عبادت کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہمارے اوپر فضل ہوا، تو اس وجہ سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی خوشی منانی چاہیے، جس انداز میں بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں جو ہے وہ جھنڈے نہیں لگائے گئے تھے۔ میں رک کر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہر دور کا ایک اپنا جو وہ معیار ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں جب انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں جو اولیاء اللہ ہیں وہ کون ہیں؟ اولیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی اور دنیا داری کو ترک کیا، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو دنیا میں بھی کسی کا خوف نہیں، نہ وہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، چاہے دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ صرف محض اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے رب نے ان کے بارے میں فرمایا انہیں کل قیامت والے دن خوف دو قسم کے ہے نا، ایک خوف تو وہ ہے کہ جب اچانک چیز آگے سے آ جائے انسان ڈر جاتا ہے، ایک وہ خوف ہے، ایک وہ خوف ہے کہ جب قیامت والے دن جب اپنے سامنے سارے منظر کو دیکھ رہا ہوگا تو انسان کے دل میں ایک خوف سا طاری ہوتا ہے، تو اس وقت یہ بالکل پرسکون کھڑے ہوں گے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے نام پر لگا دی۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا تم میرے کاموں میں لگ جاؤ تمہارے سارے کام حل کر دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کاموں میں لگ جائے، وہ ہمارے سارے معاملات سیدھے کر دے گا۔ تو یہ وہ اولیاء ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں لاہور یہ کوئی دور نہیں ہے،
داتا کی نگری کوئی ہمارے سے بعید نہیں، بالکل قریب ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، رات کو بھی جا کر دیکھیں، کچھ کھانے کو ملتا ہے، اور ساتھ ہی بادشاہ کا قلعہ جس نے ساری زندگی جو ہے وہ مال اکٹھا کیا، آج بھی اندر جانے کے لیے جو ہے وہ 100-200 کی ٹکٹ لگتی ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی، اگرچہ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی بھی ٹھیکہ، لیکن ہے تو بادشاہ کا قلعہ نا، جس نے ساری زندگی دنیا اکٹھی کی، مرنے کے بعد بھی دنیا ہی اکٹھی ہو رہی ہے۔ اور جو داتا کی نگری ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں، صبح کو جائیں، شام کو جائیں، وہاں سے دلوں کو چین، دلوں کا سکون ملتا ہے۔ ہم نے تو داتا کو جو ہے وہ بڑے دوسرے معنی میں لے لیا نا، وہاں سے جا کے گاڑیاں مانگے، جو ہے وہ وہاں سے دولت مانگے، وہاں سے جا کے کاروبار مانگے، نہیں، وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ وہاں سے جا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، باری تعالیٰ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے نا تیری، جس طرح انہوں نے بندگی کی ہے، اسی طرح ہمیں بھی بندگی کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے صرف بزرگوں کا معنی غلط لے لیا ہے، اس وجہ سے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ وہاں پر جا کر ان سے مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، باری تعالیٰ یہ جو تیرے بندے ہیں نا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں بھی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔